غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت اب ایسا لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ حوثی باغیوں کی جانب سے اسرائیل پر ہونے والے حالیہ حملے نے خطے میں ایک بڑی جنگ کے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یمن میں موجود انصار اللہ، جن کو حوثی باغی بھی کہا جاتا ہے، کی جانب سے کیے جانے والا یہ حملہ اس لحاظ سے اہم تھا کہ اس میں تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر یہ پہلی دفعہ ہے کہ حوثی باغیوں کی جانب سے داغے جانے والے میزائل تل ابیب تک نہ صرف پہنچنے میں کامیاب رہے، بلکہ اس دوران اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی پہلی 2 لیئرز ایرو 3 اور ایرو 2 ان میزائل حملوں کو بر وقت ناکام بھی نہ بنا سکے۔ میزائل حملوں میں اسرائیلی حکام کے مطابق 9 افراد زخمی ہوئے ہیں اور ایک ریلوے اسٹیشن کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ تل ابیب کے ایئرپورٹ کے عین اوپر ہونے والے ایک میزائل دھماکے نے ملک میں آنے والی فضائی ٹرانسپورٹ کے لیے بھی خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ ان حملوں کے باعث وسطی اسرائیل سائرن اور دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھا اور لوگوں نے مختلف پناہ گاہوں میں چھپ کر اپنی جان بچائی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ حملے حوثی باغیوں کی میزائل حملوں میں بڑھتی مہارت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ان حملوں میں استعمال ہونے والے ہائپر سونک میزائلز نے 2000 کلومیٹر سے زائد کا سفر 10 منٹ میں طے کر کے تل ابیب کو نشانہ بنایا ہے، جو کہ اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائپر سونک میزائلز کو اسرائیلی دفاعی نظام کے لیے ڈیٹیکٹ کرنا مشکل کام ہے اور یہ حملے مستقبل میں اسرائیل کے لیے درد سر بن سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ان حملوں کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ وہ الحدیدہ کی بندرگاہ پر کیے گئے حملے کی طرز پر ایک اور حملہ کر سکتے ہیں۔ حوثی باغیوں کے ترجمان کی جانب سے ان حملوں کو غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کا جواب قرار دیا گیا ہے۔ حماس کی جانب سے بھی ان حملوں کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ان حملوں نے ایک دفعہ پھر اس بات کا اندیشہ پیدا کیا ہے کہ غزہ میں جاری یہ جنگ اب لبنان کے بعد یمن کی سرحدوں تک بھی پھیل سکتی ہے اور اس کی لپیٹ میں کئی ایسے ممالک بھی آ سکتے ہیں جو ابھی تک بظاہر ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔